میں اس ریپرٹی کے ذریعے علاج کا قائل نہیں ہوں. اکثر ہومیوپیتھ ریپرٹی کے ذریعے علاج کرتے ہیں. ریپرٹی کہتے ہیں ہر ہومیوپیتھک اچھی کتاب کے آخر پر دواؤں کی علامتیں لکھ کر، مرض کے نام بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن اکثر دواؤں کی بیماری کی علامتیں، دواؤں کی علامتیں نہیں، بیماری کی علامتیں، ان میں جو دوائیں کام آ سکتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں. مثلا سر درد ہے، اب یہ بخار کا ایک حصہ ہے. ایک مریض دوا تلاش کرنے کے لیے سر درد کی پٹی جب پڑے گا تو اس میں 100 سے زائد دوائیں ہیں مختلف سر دردوں کی، اور یہ سر درد جو ہے بڑی سخت ہے کہ 100 دواؤں میں سے ملتی جلتی علامت تلاش کریں تو بخار چڑھا ہوا ہے، برا حال ہو رہا ہے، اور یہ سردردی کے دوا سر درد کی مل جائیں. پھر اوپر سے اور بھی بہت سی علامتیں ہیں، جگر کی علامتیں ہیں، بھوک کی، سردی گرمی کی، حرکت سے آرام، یا تکلیف بڑھنا، موسم کے اثرات، اور صبح دوپہر شام رات کی علامتیں، اور بات کرنے سے اثر، لوگوں کی موجودگی سے طبیعت گھبراتی ہے یا پسند کرتی ہے، دبانے سے آرام آتا ہے، تکلیف بڑھتی ہے، ہلکا ہاتھ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے یا اور زیادہ انگیخت ہوتی ہے. اتنی کثرت سے علامتیں موجود ہیں کہ ہومیوپیتھ بیچارے وہ نشانی لگاتے رہتے ہیں کہ چلو سر درد کی یہ علامت، یہ دوائی ہو گئی، دوسرے کی وہ، تیسرے کی وہ، چوتھی کی وہ، یہاں تک کہ آخر پر 8-10 دوائیں پھر بھی یہ رہ جاتی ہیں، پتہ نہیں لگتا کیا دینا ہے. وہ پھر دے کے دیکھو پھر وہ فائدہ بھی نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ اس طرح علاج نہیں ہوتے. علاج ہوتے ہیں آپ خود دواؤں کے مزاج میں ڈوب کر ان کو اپنا دوست بنا لیں، اپنا ساتھی بنا لیں. جیسے آپ ایک دوسرے کے جو دیر سے اکٹھے پلتے ہیں ان کے مزاج کے واقف ہو جاتے ہیں، اس طرح دواؤں کے مزاج کا واقف ہونا پڑتا ہے. تو میں نے ابتدائی میں کبھی کبھی میں فائدہ اٹھاتا تھا ریپرٹی سے، مگر ابتدا میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی مریض آئے گا، میں چاہے ساری رات جاگنا پڑے، جو دماغ میں میرے یاد ہیں کہ یہ دوائیں ہو سکتی ہیں وہ دوائیں ضرور پڑھوں گا، اور صبح تک دوائیں پڑھتے پڑھتے پھر جو سب سے قریب آتی تھی وہ میں استعمال کرتا تھا. اور اتنی دفعہ پڑھنا پڑا کہ سب دواؤں کی مزاج سے آشنائی ہو گئی. پھر یہ اب ضرورت نہیں رہی کہ ہر دوا کی ہر علامت ڈھونڈی جائے. ایک اور مصیبت یہ بھی ہے، جب آپ برائنیا میں آئیں گے تو برائنیا آپ کو کہے گی کہ حرکت پر تکلیف بڑھتی ہے، آرام سے آرام آتا ہے، پیاس بہت زیادہ ہے، اور اس طرح کی تفاصیل. لیکن برائنیا کی جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں لازم نہیں ہے کہ یہ ساری علامتیں ہوں. برائنیا کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں تو برائنیا کا بہت بہتر استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں مجھے جو اپنے مرض میں نے دوائیں پڑھنی شروع کی تو 2 دوائیں مجھے اچھی لگیں، ایک برائیونیا اور ایک رسٹاکس. رسٹاکس کا جلد سے بھی تعلق تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میری بیماری دبتی اس وقت ہے جب جلد پہ کوئی اثر دکھاتی ہے. اور برائیونیا اور رسٹاکس کا آپس کا یہ تعلق ہے کہ بعض دفعہ حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور لیٹ جاؤ کچھ دیر کے بعد پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ رسٹاکس ہے، اور حرکت والا حصہ برائیونیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو آلٹرنیٹ کروں، گھنٹے گھنٹے کے بعد پہلے برائیونیا پھر رسٹاکس، پھر برائیونیا اور رسٹاکس. اگلا جو مجھے حملہ ہوا بخار کا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد 2-3 سال تک قریب بھی نہیں آیا. پھر جب بخار شروع ہوا پھر میں نے یہی کھایا، پھر میں نے ہی اسی طرح سے دکھایا. پھر کوئی 10-15 سال کے بعد اب مجھے لندن میں وہی ملیریائی علامتیں، میرا خیال ہے جب میں افریقہ سے دورے سے واپس آیا تھا یا کسی جگہ سے یا ہندوستان سے بات ہے، ہندوستان کا اثر ہوا ہوگا کیونکہ یہ ابھی ہندوستان کے دورے کی بات ہے، وہ شروع ہوئی. پھر میں نے وہی دوائی استعمال کی، اسی طرح کام کیا، ٹکسالی کی طرح ٹھیک. تو دوائیں بھی مزاج سمجھ کر آتی ہیں، اور بعض ہومیوپیتھ جو ہیں جن کو پتہ ہے ہومیوپیتھی کا، ان کو جب آپ تجویز کرتے ہیں تو آگے سے اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فلاں دوائی میں تو یہ علامتیں ہیں، آپ یہ کس طرح دے سکتے ہیں. میں کہتا نہیں دے سکتا، نہ استعمال کرو، لیکن دوں گا میں یہی. اور جب وہ تھک جاتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں پھر فائدہ ہو جاتا ہے.